السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بندہ ناچیز محمد ابو بکر عیش آپ کا میزبان تمام معزز مہمانوں کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے، خصوصاً واجب الاحترام فضیلت الشیخ حضرت حافظ مقصود احمد صاحب متن اللہ بطول حیاتہم کو واجب الاحترام برادر محترم ہارون خان صاحب مجاہد آباد سے تشریف لائے ہیں، ان کو برادر محترم مزمل صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، ان کو بہت دور دراز کے علاقے سے جتنے بھی مہمان آئے ہیں سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، خصوصاً امیر المجاہدین حضرت صوفی محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص جو ان کے قریبی دوست تھے عزیز حاجی محمد احمد خان صاحب جو خیالی سے جو مامو کانجن کے مرکزی رکن بھی ہیں، ان کو ہم دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ واجب الاحترام حضرت پروفیسر حافظ ایوب متن اللہ بطول حیاتہم صدر مجلس کی اجازت کے ساتھ کانفرنس کا آغاز کیا گیا۔ شیخ صاحب صاحب فراش ہیں، انہوں نے اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت مرحمت فرمائی۔ دعا ہے کہ رب العالمین واجب الاحترام حضرت پروفیسر حافظ ایوب صاحب متن اللہ بطول حیاتہم کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں واجب الاحترام والد محترم حضرت مولانا عائش محمد صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور پروفیسر حافظ ایوب صاحب کی نیابت فرماتے ہوئے خطبہ صدارت ادا فرمائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ان تطیعوہ تہتدوا۔ واجب الاحترام علماء کرام اور دینی بھائیوں، اللہ اصل قوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی الا فلیبلغ الغائب، اللہ کہ جو موجود ہیں وہ جو بھائی موجود نہیں ان پر میری ان تک بات پہنچا دیں۔ دعوت و تبلیغ ہی ہماری اصل طاقت ہے، قرآن حدیث کا یہی ہماری طاقت ہے۔
دعوت کے کئی گر ہیں. ایک یہ بھی گر ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، کہ متفقہ علیہ مسائل سے بات شروع کی جائے. سیرت رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کا ایسا موضوع ہے جس طرح پوری امت حجر اسود کو بوسے دیتی ہے. 1 ارب اور 70 کروڑ مسلمانوں میں سے ایک بھی سیرت طیبہ سے اختلاف نہیں کرتا. ہماری یہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ تمام بھائی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. تمام ساری ہماری فوج، ساری ہماری پولیس، ساری ہماری پارلیمنٹ، حکومت کا ایک ایک فرد سیرت طیبہ میں فنا ہو. حکومت سے ہم نہایت ادب سے درخواست کرتے ہیں کہ سیرت طیبہ کو نرسری کلاس سے لے کر PhD تک، آخر تک لازمی تعلیم کا حصہ بنایا جائے تاکہ امت میں اتحاد پیدا ہو. درود شریف کا وظیفہ عام کیا جائے، یکفا ہموں کا یکفر لک ذنبوں کا. آخری درخواست یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی قوت جس کے ساتھ ہم پوری دنیا کی طاغوتی حکومتوں کو مکڑی کے بودے جالے کی طرح اپنے پاؤں کے نیچے مسل سکتے ہیں، وہ صرف تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. خل ذنوبا صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ. سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام کے پاس مصر میں جو امریکہ جیسی حکومت تھی، ایک ڈیڑھی پیسے کا لاکھواں حصہ نہیں تھا، کہیں ذرہ زمین نہیں تھی، کوئی ان کا ملک میں ساتھی نہ تھا. صرف انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تقوی پر استقامت اختیار کی. 6 سال عزیز مصر کے گھر میں، 7 سال جیل میں. حضرت الامام حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، پہلے 5 تے پچھلے 7 گزرے سال جو 12، وقت کشائش نیڑے آیا پرتیاں میر مہراں. اس دور کی سب سے بڑی فوج، سب سے بڑی پولیس، سب سے بڑی عوام کی قوت، ساری انٹیلیجنسیا A to Z، اور اس دور کا سب سے بڑا فرعون دونوں ہاتھ باندھ کر منتیں کر رہا ہے، اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، کہ آج سے تخت آپ کا ہے، ہم سب آپ کے پاؤں کی خاک بن کر دین کا کام کریں گے. میرے بھائیوں، بس صرف یہ 2 نصیحتیں ہیں کہ سیرت رحمت اللہ عالمین کا مطالعہ کیا جائے، خصوصاً قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب رحمت اللہ عالمین جو ہے پوری امت میں مقبول ہے، وہ نصاب میں داخل کی جائے، اور ہر وقت ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں. لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، ذکر الہی میں درود ابراہیم پر التزام کریں. میں حضرت علوی صاحب متن اللہ بطول حیاتہم، حضرت بھائی عتیق اللہ صاحب، تمام علماء کرام کا دل کی گہرائیوں سے جزاکم اللہ احسن الجزا، اور تمام مسلمان بھائیوں کو جزاکم اللہ احسن الجزا کی دعا دیتا ہوں. اقول قولی ھذا
واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔